یکم ذی الحج الحرام عقد مبارک شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ و خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب عالی انسانی فہم و فراست اور ادراک سے بالا تر ہیں۔ مسلمان عورت کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت مقدسہ اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن مثال ہے۔ یہ وہ نورانی نقش کامل ہے جو تا ابد تابندہ و پائندہ رہے گا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے عقد مبارک کا واقعہ کتب تاریخ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ عنایات، نوازشات اور یکے با دیگرے کمالات کی تکمیل نکاح سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا سے ہوتی ہے۔ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں نعمت کبریٰ کی تکمیل بطول زہرا صلوات اللہ علیہا سے شادی ہو کر ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عقد مبارک کا ذکر خیر ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مولائے کائنات علیہ السلام سے فرمایا، آپ ہر اچھی عادت سے متصف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی مصطفیٰ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے چشمان مبارک اشک بار ہو گئی اور فرمایا، اے ابی بکر، مجھے میری کم مائیگی نے روک رکھا ہے۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا فقر اختیاری تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ ضیاء النبی شریف میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی دلی آرزو تھی کہ وہ یہ سعادت عظمیٰ سے بہرہ ہوں، لیکن جب تہی دامنی اور کم مائیگی پر نظر پڑتی تو عرض مدعا کی جرأت نہ ہوتی۔ رہ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوائے بندہ نوازی ہمت بندھاتی کہ وہ کریم جس نے بچپن سے مجھے اپنے آغوش شفقت میں لیا اور مجھ سے اتنی محبت اور اتنا پیار کیا کہ اس کے سامنے باپ کی شفقت اور ماں کا پیار ہیچ نظر آنے لگا۔ پھر ایسی تربیت فرمائی کہ دل کی آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو اس نور بصیرت کی برکت سے جو نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارزانی فرمایا تھا، نور حق کو پہچاننے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ اس کے بعد اپنے ٹھنڈے سایہ میں نشو و نما پانے کا موقع بخشا۔ ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضیوں کے سامنے میری ان ناداریوں کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے عرض کرنا چاہیے وہ شفیق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بڑی پس و پیچ کے بعد آپ نے حرف مدعا عرض کرنے کا عزم مصمم کر ہی لیا۔ ایک روز شرماتے لجاتے ہوئے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور سراپا ادب بن کر بیٹھ گئے، لیکن ہمت نے ساتھ نہ دیا، یارائے تکلم نہ ہوا۔ زبان کال اگر خاموش تھی تو زبان حال ماجرائے دل کی ترجمانی کر رہی تھی۔ گویا محبت می کند گویا نگاہ بے زبان را،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبہائے رحمت و برکت کو جنبش دی اور فرمایا، اے علی کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ آپ پھر بول نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، کیا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتہ کے لیے آئے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زرہ جو میں نے تمہیں پہنائی تھی وہ کدھر ہے؟ عرض کی وہ تو میرے پاس ہے، میں اس کو جنگ میں استعمال میں لاتا ہوں۔ فرمایا وہی زرہ بطور حق مہر پیش کر دو۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام جب وہ زرہ فروخت کرنے بازار تشریف لے گئے تو راستے میں سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے زرہ فروخت کرنے کا سبب دریافت کیا تو شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے عقد کے لیے حق مہر کی ادائیگی کا ذکر کیا تو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں خرید لی۔ جب زرہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی اور قیمت مولائے کائنات نے وصول فرما لی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نہایت مسرت کا موقع ہے، میری طرف سے اپنے عقد مبارک پر یہی زرہ تحفے میں قبول فرمائیں، کیونکہ یہ زرہ صرف سینہ مرتضیٰ پر ہی سجتی ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے اپنے جسم پر سجائے، آپ میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام وہ زرہ اور 480 درہم دونوں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عثمان ذی النورین کی بات عرض کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ المواہب الدنیا اور دیگر کتب میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو بلاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن نبی وقاص، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم، دوسرے کئی انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سب کو بلا کر لایا، سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جمع ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اپنی نعمت کی وجہ سے محمود ہے، اپنی قدرت کے سبب معبود ہے، اس کے عذاب اور سطوت کے باعث اس سے خوف کھایا جاتا ہے، اس کا حکم اس کے آسمان اور زمین میں نافذ ہے، اس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے احکام کے ذریعے ان کو ممتاز کیا، اپنے دین کے ساتھ ان کو عزت بخشی اور اپنے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ان کو مکرم و محترم بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا اور اس کی عظمت بلند ہے، اس نے مساہرت یعنی سسرالی رشتہ کو لاحق ہونے والا بنایا، یعنی اس کے ذریعے سے ایک نسب دوسرے نسب سے مل جاتا ہے، اور اسے لازم قرار دیا کہ جس کے ذریعے رحموں کو ملایا اور اسے مخلوق پر لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، بس اسے نسب اور سسرالی رشتہ میں منسلک کیا، اور تمہارا رب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی قضا کی طرف اور اس کی قضا اس کی قدر کی طرف جاری ہے، اور ہر قضا کے لیے ایک قدر ہے اور ہر قدر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ہر وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس الکتاب لوح محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے کر دوں، بس تم لوگ گواہ رہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر خداوندی مجلس نکاح قائم کر کے ملکہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور تمام روایات کے اعتبار سے حق مہر 400 مسکال چاندی مقرر کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اس پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے متفرق امور کو جمع کرے، تمہاری کاوشوں کو معزز فرمائے، تم دونوں کو برکت دے اور تم سے بہت سی نیک اولاد پیدا فرمائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دعا پر آمین کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک تھال حاضرین میں تقسیم کرایا۔ اس عقد مبارک کی تاریخ و سال کے تعین میں کثیر اختلاف موجود ہے۔ راسخ قول کے مطابق سال 2 ہجری تھا۔ اللہ تعالی ہمیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔